تو یہ رمضان کی برکت ہے کہ آج آپ کے چہرے وقت سے پہلے دیکھنے نصیب ہوئے، ورنہ صورتحال جو ہماری ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ دوسری اذان میں تو دوڑ لگ گئی، حالانکہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں دوڑنا منع ہے۔ رکعت رہ جاتی ہے تو رہ جائے، بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر دوڑیں گے تو گناہ ہے۔ لیکن ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، اور پھر جیسے ہی سلام پھرتا ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر وہ جو ہے سب سے پہلے جو دروازے سے باہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا جہاد کر لیا، بڑی فتح حاصل کر لی۔ کون سی فتح؟ یہ سب سے پہلے میں مسجد سے باہر نکلا ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور یاد رکھیں، اب تو ہم باتیں سنتے ہیں، مذاق بنا لیا، جو سن نہیں کہا کہ یہ تو مولوی کی بات ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں ہم کر دیتے ہیں، جو اپنی جو ہے وہ دل کی جو ہے وہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی تو آپ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں بات یاد کر رہا ہوں، یہ باتیں ہمیں قبر میں بھی پتہ چلیں گی، محشر میں بھی پتہ چلے گی کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ بہت بڑا یہ نقصان ہے۔ اور مومن تو مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جب تک مچھلی پانی میں ہے اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ کے گھر میں آخری 10 دن کا رمضان مبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو میرا رب اس کو 2 عمرے اور 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز سے توجہ ہٹا کر اللہ سے لب لگا کر بیٹھیں گے اور صرف مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دنیا دار کے دروازے کے اوپر 1 گھنٹہ، چلو یار زیادہ سے زیادہ وقت لگا لو، 1 دن بیٹھا رہے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر جائے کہ میں نے یہاں بیٹھنا ہے، جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، تو اگر وہ 1 دن بیٹھ جائے تو اس بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، یار جیسا بھی ہے کب سے میرے دروازے کے اوپر بیٹھا ہے، پورا دن گزر گیا میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، کھالی جائے گا تو میرے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے۔ تو اگر دنیا دار کے دروازے کے اوپر کوئی بندہ اپنا سوال لے کر جائے اور 1 دن کے لیے بیٹھے، اگر وہ مراد پوری کر سکتا ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ سے لب لگا کر 10 دن پورے اللہ کے گھر میں بیٹھے گا، رب اس کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ جس طرح آج ہماری صورتحال ہوتی ہے، کسی کو کہا جائے نا یار اعتکاف بیٹھ جاؤ، کہتا یہ پہلے جیسی روحانیت میں ہے، جس طرح پہلے روحانیت ہوتی ہے اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب جو ہے اعتکاف والے جو ہے وہ گپے بھی مار لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ چلو تمہارے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی اس بات کی طرف توجہ کیا کہ وہ نوجوان بھی اعتکاف میں بیٹھے گا کہ جس نے پورا سال کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی لیکن 10 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گی۔